سر پہلا کام پوائنٹ نمبر 1 اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے یہ ہے ان کی سکلز بڑھائیں, تعلیم پہ زیادہ زور نہ دیں. یہ بات آپ کو کوئی پروفیسر نہیں کہے گا. کیا بولا میں نے؟ اچھا, اب ہمارے دماغ میں فوری طور پہ کیا آتا ہے؟ سکل کا مطلب ہے میکینک بننا. یہ بڑا پرابلم ہے سر. ملک صاحب, دنیا میں سکلز 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہیں. سکل کا ایک حصہ ہے ہارڈ سکل, اس کو بریکٹ میں لکھ لیجیے گا, ریلیونٹ ٹو پروفیشن, جو ایک پروفیشن کی سکلز ہیں. نمبر 2 جو سکل ہے وہ سافٹ سکلز ہیں. سافٹ سکلز وہ سکلز ہیں جو لیڈرشپ, کمیونیکیشن, کریٹیوٹی, پرابلم سالونگ, سچویشنل ہینڈلنگ, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. سافٹ سکلز سیریز ہے. اور ایک فورم ہے دنیا کا, اس کو کہا جاتا ہے ورلڈ اکنامک فورم. یہ آپ نے گوگل کرنا ہے جی, آپ فارغ بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ آج کریں ذرا. جو ورلڈ اکنامک فورم ہے نا انسپیکٹر صاحب, وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے, اس میں دنیا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پرابلم سالورز ہیں, جو کریٹو تھنکرز ہیں, جو لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ ہیں, جن کی کمیونیکیشن سکل بڑی اچھی ہے, جو لرنرز ہیں, سیکھنے والے لوگ ہیں. اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے, ڈگریوں والوں کی ضرورت اتنی نہیں ہے. نمبر 1 پہلے. اچھا, ایک درمیان میں سکل رہ گئی ہے, تیسری سکل, اسے ہم مڈل سکل کہتے ہیں. اٹس کالڈ مڈل سکل. مڈل سکل پہ ایک لٹریچر ہے بھی اور نہیں بھی. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں عمر ریاض چیمہ صاحب, وہ کتابیں کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں, SSP ہیں, تو وہ انہوں نے متعارف کروایا مجھے مڈل سکل سے. وہ کہتے ہیں مڈل سکلز دراصل ہیں آداب زندگی. کیا جی؟ آداب زندگی. کہ مثال لیجئے, ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے, ہم نے دروازہ کیسے کھولنا ہے, ہم نے چلنا کیسے, ہم نے رستہ کیسے دینا ہے, ہم نے دوسرے کے لیے آسانی, ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے. یہ جو آداب زندگی ہے مڈل سکلز ہیں. سر اپنے بچوں کو یہ 3 سکلز میں پالش کریں. سافٹ سکلز دیں ان کو, ٹھیک ہے جی. آپ ایک ایوریج بچہ پکڑیں, اس کو تقریر کرنی سکھا دیں, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. آپ ایک ایوریج بچہ پکڑیں, اس پہ ذمہ داری ڈالیں, اے پتر ہے 1000 روپے ہے, اے سارے کام نے تو کر کے لے آنے نے. سر ہم ان کو نا وہ پروں کے نیچے رکھتے ہیں, وہ موم ڈیڈ بن جاتے ہیں. ان کو ذمہ داری دے کے دیکھیں, آپ کے بچے پالش ہونا شروع ہو جائیں گے. تو نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم جو بھی ہے, میں یہ نہیں منع نہیں کر رہا کہ نہیں دلوانی ہے, لیکن آنے والا سارا زمانہ, اگر مثال لیں کہ کوئی کسی طرح کی اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحالی دی ہوئی ہے, تو انسپیکٹر صاحب اس کی وجہ ایجوکیشن نہیں ہے, سکلز ہیں. گڈ لک یہ ہوئی کہ ایسے لوگ مل گئے جنہوں نے کہا کہ سکلز امپروو کر دو. اگر ہم صرف PhD M.Phil تھیسس ہی کرتے رہتے, سکلز امپروو نہیں ہونی تھی. تو بچوں کو سکلز دیں. جب بھی سکلز دیں گے بچہ آپ کا زیادہ آگے جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, سر جی نہ چاہتے بچوں کے پہلے رول ماڈلز ماں باپ ہوتے ہیں. آپ کی ماضی کی زندگی جو بھی رہی ہے اس کو معذرت کر کے, معافی کر کے نئی زندگی میں کنورٹ کر لیں. سر جی ہمیں معافی مانگنے میں کبھی شرم نہیں آنی چاہیے, وہ بیگم سے ہی ہو. میں بڑی آپ کو کھلی بات کہہ رہا ہوں, اس کے بڑے دور رس نتائج نکلتے ہیں. بڑا بندہ وہ ہے جو ایگو ختم کر دیتا ہے. وہ ہمارے تھے مادھو لال حسین کی بڑی اچھی شاعری ہے, ان کا ایک وہ شعر ہے, ہور نیوا ہو. جو ایگو والا بندہ ہے نا سر وہ رول جاتا ہے. اور ایگو والا بندہ اگر خدا نہ خواستہ ایگو کے ساتھ ازدواجی زندگی چلا رہا ہے نا, وہ تو بالکل ہی گیا, کیونکہ ایگو گھر میں نہیں چل سکتی. سر آپ دنیا کے لیے انسپیکٹر ہو سکتے ہیں, دنیا کے لیے DSP ہو سکتے ہیں, دنیا کے لیے ٹرینر ہو سکتے ہیں, بچوں کے لیے ابا ہیں, بیگم کے لیے خامد ہے, بھائی کے لیے بھرا ہے. اگر آپ کی ایگو ہے, ایگو والا بندہ کبھی بھی یاد رکھیے امپریس نہیں کرتا. ہمبل بندہ امپریس کرتا. ہمبل بندہ ہمیشہ جگہ بنا لیتا. ہمبل بندے کے رستے, میں تو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ زندگی کے دروازے ایسے سارے کھلے نہیں ملتے. کئی موری ہیں جن میں سے نیوا ہو کے گزرنا پڑتا ہے, کئی چھوٹے دروازے ہیں, کئی ایسے دروازے ہیں جس میں سے کوئی لیٹ کے گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ امید کریں کہ زندگی کے سارے دروازوں میں سر وہ بندہ, میں کہتا ہوں ملک کا پرائم منسٹر ہو, سر یہ نہیں ہو سکتا. سارے دروازے بڑے ملیں, کہیں نہ کہیں آپ کو جھک کے گزرنا پڑتا ہے. تو اپنے بچوں کو خود رول ماڈل بن کے دکھائیں. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم سارے مڈ کیریئر سے تھوڑا سا اوپر, ہماری 45 سے 50 سال عمر ہے اس وقت میرا اندازہ. سر اس ایج میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ نا ٹرانسفارمیشن ایج ہوتی ہے. یہاں بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, یا بندہ پرانی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے اور منہ کی کھاتا رہتا ہے. پھر اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ میڈیکلی کم از کم ہمیں 2 یا 3 بیماریاں ضرور لگتی ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ ہارٹ کی ہے, بلڈ پریشر کی ہے,
دوسری انگزائٹی لگ جاتی ہے, تیسری شوگر لگ جاتی ہے. یہ علامت ہے کہ جس اسٹریٹجی سے ہم چل رہے تھے اس کو ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا. آج میڈیکل سائنس مان رہی ہے کہ اگر آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے آپ جلدی بیمار ہوتے ہیں. آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں, آپ کی باڈی کا امیون خراب ہو جاتا ہے. آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کے کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکل ایشوز بننے لگ پڑتے ہیں, انگزائٹی آنے لگ پڑتی ہے. سو بچوں کے لیے رول ماڈل بنے اور اپنے گھر کی زندگی کو رینیو کریں. کیا جی, رینیو یور پرسنل لائف, اپنی گھر کی زندگی کو رینیو کریں. میں کہتا ہوں کبھی بچوں سے بھی معذرت کر لینی چاہیے, یار مجھے معافی دیں, میری جاب ایسی تھی میں تجھے ٹائم اتنا نہیں دے سکا. اس سے کیا ہوتا ہے, کم از کم آپ کی تھوڑی سی ایگو ہرٹ ہوتی ہے, ہونی چاہیے, کبھی کبھی ایگو ہرٹ ہونی چاہیے. تیسری گزارش میری یہ آپ سے, سر اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں. وہ نہ مجرم ہے, نہ ملزم ہے, نہ وہ اشتہاری ہیں. بڑی مہربانی آپ کی. آپ یقین کریں, آپ کو مطلب حیرت ہوگی سن کے کہ میرے بچوں کو میں نے کبھی لیکچر نہیں دیا, نیور. بیگم صاحبہ تو بالکل نہیں مانتی, وہ کہندی ہے ہو ہی نہیں سکتا لیکچر دے سکتا. ایک دن غصے نہ کہندی ہے کہ اے تیرا تکا لگا ہے. میں کہا دسی نہ کسی نے لگا تکا ہی ہے ویسے. سر خدا دا نام ہے من جو ساڈا سب دا تکا لگا ہے. اے تکے دا نام ہے رحمت, اس تکے دا نام فضل ہے. یہ فضل نہ ہوئے تو اسی آج اتنے نہ بیٹھے ہوئی اسی سارے. سر جس بندے کو پتا ہے, اور ریئلی میری سوشل میڈیا کی ٹیم بھی یہ جانتی ہے, جب کوئی نیچے وہ لکھتا ہے میرے کمنٹ کرتا ہے اس کو ورڈ نہیں مناسب تو میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دیتا. میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے, جس بندے کی یہ فیلنگ نہیں ہے نا کہ میری لاٹری نکلی وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا. سر جی شکر کرنے کے لیے ماننا پڑتا ہے حق سے زیادہ ملا ہمیں. شکر کرنے کے لیے ماننا پڑتا ہے میری اوقات اتنی نہیں تھی. یار ہم سارے گاؤں میں کہاں کن حالات میں پیدا ہوئے ہیں. آپ آج اپنے کلاس فیلوز کو ڈھونڈیں گے کہیں کھوتی ریڑھیوں پہ ملیں گے. لیکن سر آپ کا کیا کمال ہے, آپ انسپیکٹر ہیں, سر آپ کا کیا کمال ہے. کوشچن ہے سر, آپ سب کے سب مڑ کے دیکھیں, زندگی میں 2-3 راتیں ایسی, پروفیشنل راتیں ایسی ہوں گی جب آپ کو ہوگا کل صبح نہیں آنی, اللہ نے کرم کیا صبح آ گئی. یار چانن نہیں ہے لائف میں, اللہ کا فضل نہیں ہے, اللہ نے کجن نہیں کجے ہوئے, اللہ نے کتنی چیزوں پہ پردے نہیں ڈالے ہوئے. اسے فضل کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. یار ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم پہ اللہ نے اتنا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر ہم آج چلے جائیں تو 4-5 صفحے جنازے کی بن جائیں گی. سر سوچیں اگر بندہ ایکسپوز ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں باپ کی نیت بیٹے کو پتا ہو بیٹا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. یہ اللہ کی مہربانی ہے, وہ ستار العیوب ہے کہ اس نے ہمارے کجن کجے ہوئے ہیں. تو سر تیسری بات ہے بچوں کے دوست بنے. اب دوست بننے کا مطلب کیا ہے, میں ایک دفعہ ٹریننگ دے رہا تو میں نے اس میں سکھایا, اینگر مینجمنٹ کی ٹریننگ تھی, تو میں نے آفیسرز کو سکھایا نقلی غصہ کریا کرو. سر بچوں کو ناگواری کا احساس بتایا کریں. کیا بولا ہے, ساڈے کول 2 پرابلم جے انڈو پاک دے لوکاں دی گل دسدے ہیں. اسی غصے چاہنے ہاں تے اسی بیلٹ نہ کٹ دینے جس طرح مجرم نو کٹی دا. اسی پیار آندا ہے تے پورا پرس کٹ کے دینا, وہ پاویں چرچ شروع کر دے. اس تو بعد سانو درمیان دے جڑا گرے وے, دس از کالڈ ناگواری. محبت کا اظہار ایک حساب سے رکھنا, ڈل نہیں جانا, اتنے جذبات کا ایکسپریشن اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں کر دینا وہ عادی ہو جائے اسی چیز کا. تو یہ ناگواری کا اظہار بھی سیکھیں, خوشگواری کا اظہار بھی سیکھیں. کندھے پہ کبھی ہاتھ رکھا کریں, کبھی بات سنا کریں. اچھا ریلیشن اس کا سب سے بڑا سائن کیا ہے بتائیں جی. دنیا کا کوئی ریلیشن, دنیا کا کوئی بھی ریلیشن جو اچھا ہوتا ہے اس کا اظہار, اس میں کمیونیکیشن وہ بتاتی ہے, نہیں فرینکنس نہیں, بڑی خطرناک چیز ہے فرینکنس, کمیونیکیشن بتاتی ہے یہ کتنا اچھا ہے. ملک صاحب کی میری دوستی مثال لیجیے, ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نہ بول کے بھی کچھ سمجھا پائیں ایک دوسرے کو, ہم محسوس کروا سکیں, ہم اپنے دل کا درد بیان کر سکیں, ہم اپنا اصل دکھا سکیں. دس از کالڈ. اور آپ کی کمیونیکیشن سکے بھائی سے ختم ہو جائے, سکے بھائی سے ختم ہو جائے, بندہ منہ نہیں لگاتا, جنازوں پہ نہیں جاتے لوگ. سر اپنے بچوں سے جملہ لکھ لیں, اپنے بچوں سے اچھی کمیونیکیشن رکھیں. اور اس کے اچھی کمیونیکیشن کا طریقہ کیا ہے, ہم انڈو پاک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں نصیحتیں کرنے سے بچے ٹھیک ہوتے ہیں. نہیں, بچوں کو سنا کریں. کیا بولا جی, ان کو جس طرح پرانے میٹر کو ارتھ کی تار لگتی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے والدین میں یہ ہیلنگ پاور رکھی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, ان کو ساتھ دیتے ہیں, کمپنی دیتے ہیں, ان کا کتھارسس ہو جاتا ہے, ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے, ان کی دکھ ہلکی ہو جاتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں ان کے اچھے دوست بن جائیں,
ایسا نہ ہو ان کو بدترین دوست خود مل جائے کہیں سے. تو آپ سے زیادہ اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ اور آخری بات کہہ دوں سر جی، بچوں کو اللہ پہ ایمان ضرور دیں. ان کو یہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف اس کا بڑا بیسٹ وے ہے. میں خود یہ پریکٹس کرتا ہوں. وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں نا، میں انہیں کہتا ہوں یار اسے تقسیم بھی کرو، ختم کرو ان پیسوں کو. اب جب اکٹھے ہو کے تقسیم کرنا ہوتا ہے نا سر، بندے کا لالچ خود ہی ذبح ہو جاتا ہے. بڑے کو میں کہتا ہوں یہ نکی بھن نوں تو جُتی لے کے دینی ہے اس واری. وہ کہنا پاپا تسی امیر بندے، تسی لے کے دیو. میں کہا جی بھرا نوں بھی لے کے دینی چاہیے، چل خرید کے دے، تیری ایسی دی تیسی، خریدنی تو ہی ہے. سر جب اس میں قربانی آئے گی نا، کبھی 2 ٹفن ڈال دیا کریں، کبھی ان کے دوستوں کو گھر پہ انوائٹ کر دیا کریں، کبھی انہیں کہا کریں بیٹا یہ میرا یہ کارڈ پکڑو، فلانے میری ممبرشپ ہے، یہ پیسے پکڑو، یا فلانے ریسٹورنٹ میں جاؤ اپنے دوستوں کو کھانا کھلا دو. سر آپ آزما کے دیکھیں، آپ بچے کو سخی بنائیں، بچے کا ایمان خود ہی بڑھنا شروع ہو جائے. ہم مسئلہ یہ اس کو جوڑنا سکھاتے ہیں، اس کے اندر طمع، لالچ، بغض آ جاتا ہے. اس کو ہاتھ کھلا کر دیں، آپ سخاوت دیں اس کو. سخی انسان اس کا اللہ پہ ایمان زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چاروں جو ٹپس میں نے بتائی ہیں یہ پریکٹیکل ٹپس ہیں، آپ آزما کے دیکھ لیجیے. آخری بات یہ بھی کہہ دوں سر جی، اگر آپ کے بچوں نے دیکھا نا ان کا والد اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، سر آپ کے بچے کریں گے ہی کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. میں نے پتہ نہیں سر، وہ ہم بات کر رہے تھے شروع میں کہ سوچ والدین سے بچوں میں جاتی ہے. مجھے نہیں پتہ جاتی ہے کہ نہیں جاتی، میں ڈیفر کرتا ہوں ایسے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے گستاخی کو نسلوں میں جاتے دیکھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو اور اس کی اولاد مؤدب ہو جائے، اس کی اولاد اس کو اس طرح رولتی ضرور ہے. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کمیٹی ہے جو نکلتی ہے، آپ مانے نہ مانے کہیں نہ کہیں نکل آتی کمیٹی. اچھا ہمیں نہ لگ رہا ہوتا ہے جب تک یہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا، پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، سانوں لگتا ہے کنٹرول نے. یہ ایک دم سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کو دا لگانا آتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے. ہمیں تو یہ گیجٹس بھی صحیح طرح استعمال نہیں کرنے آتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بچہ کہاں کہاں سے رستہ لے کے وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے. تو وہ تب اس کو ڈیپینڈنٹ رکھنے والی ایک ہی چیز ہے، ایمان اور تربیت. اگر وہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی مانیٹرنگ، آپ کا چھاپا مارنا، آپ کا اچانک یہ چیک کر لینا، یہ کبھی اس کو ٹھیک نہیں کرے گا. اصل بات یہ ہے اس کے اندر ایک سسٹم میکانزم بلڈ کر دیجئے، وہ ایمان ہے.